السلام علیکم۔ صحت کے حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی جلد کے عمومی بیماریوں کے بارے میں۔ کیا آپ کی جلد پر خارش ہے؟ کیا آپ کی جلد پھٹی ہوئی ہے اور اس پر خراشیں اور عجیب سے نشانات موجود ہیں؟ جلد کا سوجنا، رنگ اور ہیئت میں تبدیلی اور دھبے کسی انفیکشن، جلد کی متعدی بیماریاں یا الرجی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ایسے شخص سے جلد کا چھو جانا جو جلد کی کسی بھی متعدی بیماری کا شکار ہو، جلدی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی جلد کی عمومی بیماریوں میں سے کسی کا شکار ہیں تو آپ کو اپنے معالج سے رابطہ کر کے اس کا معائنہ کروانا چاہیے۔ جلد کی زیادہ تر بیماریاں خفیف ہوتی ہیں، لیکن چند ایک بیماریاں بعض بڑی بیماریوں کی نشاندہی کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، لہٰذا معالج سے بروقت مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہرپیز زوسٹر، اس بیماری میں جسم پر لال ابھرے ہوئے دھبے بنتے ہیں جو کہ بعد میں درد والے پھوڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بعد میں آپ کی جلد پر جلن، خارش، چبھن اور حساسیت کی علامات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ عموماً آپ کے جسم اور کولہوں پر نمودار ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف انہی جگہوں پر نمودار ہو، بلکہ جسم کے کسی بھی مقامات پر نکل سکتے ہیں۔ یہ عموماً 2 ہفتوں تک جسم پر رہتے ہیں۔ آپ ان سے نجات تو پا لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے نتیجے میں ہونے والے درد، بے حسی اور خارش کئی ہفتوں، مہینوں اور بعض اوقات سالوں تک چل سکتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے عموماً جلد پر لگائے جانے والی کریمیں، اینٹی وائرل دوائیاں، اسٹیرائڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اس بیماری کا جلد از جلد علاج ضروری ہے تاکہ بعد میں ہونے والی مستقل بیماری سے بچا جا سکے۔ ہائیوز، اس بیماری میں جسم پر دھپڑ نما نشان بن جاتے ہیں جن میں کھجلی، چبھن اور جلن ہوتی ہے۔ ان نشانات کا حجم بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ علیحدہ اور بعض اوقات اکٹھی شکل میں بھی بن سکتے ہیں۔ یہ نشانات جسم پر کسی بھی جگہ پر ظاہر ہو سکتے ہیں اور چند منٹوں سے چند دنوں تک جسم پر موجود رہ سکتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں بہت زیادہ درجہ حرارت میں رہنا، گلے کا انفیکشن، دواؤں سے الرجی، کھانے کی چیزوں اور کھانے میں ڈالے جانے والی اضافی اشیاء ایڈیٹیوز سے الرجی شامل ہے۔ اس کے علاج کے لیے اینٹی الرجی اور جلد پر لگائی جانے والی کریمیں استعمال کی جاتی ہیں۔ سورائسس، جسم پر نمودار ہونے والے لال رنگ کے موٹے ابھار جو کہ اوپر سے سفید رنگ کے چھلکے سے ڈھکے ہوئے ہوں، سورائسس کی علامات ہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انسانی جسم کا مدافعاتی نظام جلد کے نئے خلیات کو بہت جلد بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سورائسس ہوتی ہیں، لیکن ایسا کس بنا پر ہوتا ہے، یہ بات بتانے سے ڈاکٹر حضرات ابھی تک قاصر ہیں۔ سورائسس کے ابھار آپ کے سر، کہنیوں، گھٹنوں اور کمر کے نچلے حصوں میں عموماً نمودار ہوتے ہیں، لیکن یہ جسم پر اور جگہوں پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہ مندمل بھی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے کریمیں اور آئنٹمنٹ، روشنی سے علاج، انجیکشن اور گولیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایگزیما، ایگزیما بہت سی غیر متعدی علامات کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاح ہے، جس کی وجہ سے جلد کی سوجن، لال، خشک اور خارش زدہ جلد کا ہونا ہے۔ ڈاکٹر یقینی طور پر بتانے سے قاصر ہیں کہ ایگزیما کس وجہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اعصابی تناؤ، جلد کو نقصان پہنچانے والے صابن، الرجی کرنے والی اشیاء اور موسم اور وہ چند ایک عوامل ہیں جو کہ اس کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ بالغ افراد میں یہ اکثر کہنیوں، ہاتھوں اور جسم پر ایسی جگہوں پر نمودار ہوتی ہیں جہاں جلد کی تہ بنتی ہے، جیسا کہ گردن، کان کی پچھلی جانب، گھٹنوں کے پچھلی جانب وغیرہ۔ ایگزیما کے علاج کے لیے کئی ادویات ہیں، جن میں سے کچھ کو جلد کے اوپر لگایا جاتا ہے اور بقیہ کو کھایا یا انجیکشن کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ گلابیا یا وردیا، ایسی بیماری جس میں چہرہ لال ہو جائے اور پھر یہ لالی
مریض کی ناک، گالوں اور تھوڑی اور ماتھے تک پھیل جائے کلابیا یا روزیسیا ہو سکتی ہے۔ جلد وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ لال ہوتی ہے اور مریض کے چہرے کی رگیں نظر آنے لگتی ہیں۔ مریض کو جلد کے موٹے ہو جانے، گومڑ اور پیپ سے بھرے کیل مہاسوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس بیماری سے مریض کی آنکھیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس بیماری کے علاج کے لیے ادویات دستیاب ہیں جو کہ جلد پر لگائی اور کھائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر بیماریوں کا شکار رگوں اور لال اور موٹی ہو جانے والی جلد کا لیزر کے ذریعے بھی علاج کر سکتے ہیں۔ ریزر بمز، شیو سے ہونے والے زخم اکثر شیو کے بعد چہروں اور جسم کے دوسرے حصوں پر بن جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ وہ بال ہیں جن کا سرا اریزر بلیڈ سے کٹنے کے بعد تیز دھار کی مانند ہو جاتا ہے اور واپس جلد میں جا گھستا ہے اور جلد کے اندر ہی پڑنے لگتا ہے۔ اس کی بنا پر جلد پر چبھن، کیل مہاسے، حتیٰ کہ خراشیں بھی پڑ سکتی ہیں۔ ان زخموں سے بچنے کے لیے شیو کرنے سے پہلے گرم پانی سے نہائیں تاکہ جلد نرم ہو جائے۔ شیو کرتے ہوئے ریزر کو بالوں کے رخ پر رکھیں اور شیو کرتے ہوئے جلد کو کھینچنے سے احتراز کریں۔ مزید یہ کہ شیو والے ریز کو جلد پر اوپر سے نیچے کی جانب چلائیے، نہ کہ ایک جانب سے دوسری جانب۔ ہمیشہ شیونگ کریمیں یا شیونگ جیل استعمال کریں اور شیو کرنے کے بعد جلد کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور موئسچرائزر استعمال کریں۔ مسے یعنی اسکن ٹیگز، گوشت کی رنگت یا اس سے گہرے رنگ کے جسم کی جلد کے ساتھ لٹکے چھوٹے سے لوتھڑے مسے کہلاتے ہیں۔ عموماً یہ گردن، سینے، بغلوں، چھاتیوں کے نیچے یا رانوں کے اندرونی حصوں پر پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ خواتین اور بڑی عمر کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بے ضرر ہوتے ہیں اور عموماً ان میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی تاوقت یہ کہ کپڑے پہننے کے دوران کپڑوں کی یا جلد کی رگڑ سے ان میں چبھن ہونے لگے۔ ڈاکٹر حضرات انہیں کاٹ کر، جما کر یا جلا کر جسم سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ مہاسے ایکنی، مہاسے تب پھوٹتے ہیں جب مسام جلد کے تیل سے بند ہو جائیں اور جلد کے مردہ خلیے سوج جائیں۔ جو مسام کھلے رہ جاتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں اور بلیک ہیئرز کہلاتے ہیں، اور جو مسام مکمل بند ہو جاتے ہیں انہیں ہم وائٹ ہیئرز کہتے ہیں۔ مہاسوں کی وجوہات میں بیکٹیریا اور ہارمون شامل ہیں اور عموماً ان کا اثر آپ کے چہرے پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے سینے اور کمر پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پیپ سے بھرے مہاسے بھی بن سکتے ہیں اور یہ سسٹ کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مہاسوں سے بچنے کے لیے اپنی جلد کے تیل والے مقامات یعنی آئلی اسکن کو صاف رکھیں اور مہاسوں کو اور جلد کو دبانے سے اعتراض کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کی جلد پر انفیکشن ہو سکتا ہے اور نشانات بھی پڑ سکتے ہیں۔